الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں ایک شبہ ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے۔ شبہ سے مراد ایک بات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتی ہے، گھومتی ہے کہ دین تو ایک ہے، دین تو ایک ہے، پھر یہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی یہ مسلک کیوں؟ یہ ایک ذہنوں میں بات جو ہے گردش کرتی ہے کہ ہم امام شافعی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم امام احمد بن حنبل کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم امام مالک کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ باتیں کیوں ہیں؟ دین تو ایک ہے۔ اب دیکھیں، دین تو ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو قانون ہے، جو اصول بنایا گیا ہے، وہ اصول یعنی دین وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے، پیغام اور جو بات ملی ہے اسے دین کہتے ہیں، اور جو رسول اپنی جو اللہ کی بات ہے اس کو لوگوں تک جو پہنچاتے ہیں، ان کی جو باتیں اللہ جل شانہ ان پر نازل فرماتے ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اسے شریعت کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیا جائے کہ دین ایک ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے جو دین عطا فرمایا ہمیں وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کے اندر ہم مالکی بن گئے، شافعی، حنبلی اور حنفی بن گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے چل رہے ہیں اماموں کے پیچھے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ شریعت جو نبی پر آئی، انہوں نے شریعت لے لی، پھر ان جو نبی نے شریعت لی اس کو پھیلایا لوگوں میں۔ اب جب لوگوں میں پھیلایا تو جو لوگوں نے طریقے کو لیا، جو باتوں کو لیا، ان میں وہ کنفیوز ہو گئے۔ اب کوئی بات کون سی لے لیتا ہے، کوئی امام دوسری بات کو لے لیتا ہے، کوئی امام تیسری بات کو لے لیتا ہے، اور کوئی امام چوتھی بات کو لے لیتا ہے۔ تو یہ اس لیے ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک اعرابی شخص آتا ہے، بدو جس کو کہتے ہیں، دیہاتی آدمی، وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک ہی مرتبہ آیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ اب اس نے ساری زندگی جب نماز پڑھی تو گریبان کھول کر نماز پڑھی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا ہے۔ حالانکہ وقتاً فوقتاً احوال مختلف ہوتے رہے ہیں، مختلف حالتوں میں۔ اب دیکھیں، نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مختلف رہے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ ہاتھ جو ہے نیچے باندھ کر پڑھی ہے، اور بعض مرتبہ جب پڑھی ہے تو ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھی ہے، اور بعض مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے تو دونوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے۔ بعض مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو رفع یدین کیا ہے، اور بہت سارے ایسے جو ہے کسی امام شافعی اور اسی طرح دوسرے امام کے پیچھے جو ہے رفع یدین ہے کہ وہ رفع یدین کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کے نزدیک جو ہے رفع یدین نہیں ہے۔ تو یہ رفع یدین اس وجہ سے کہ جو حدیث ان تک پہنچی اس کو سمجھنے میں وہ قاصر رہے، قاصر۔ اب دوسری بات یوں کہہ لیں کہ جس امام نے جس بات کو لے لیا اس نے اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھا کہ یہ بالکل درست ہے اور یہ باقی غلط ہے، ایسا نہیں کہا۔ اب پورے کتب میں دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں، کبھی کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو حدیث لی ہے
میں نے جو طریقہ لیا ہے نبی کا وہی 100% بالکل درست ہے، باقی جس دوسرے امام نے لیا ہے وہ غلطی کی ہے، اس نے وہ خطا کی ہے۔ ہاں اعتراض رہا ہے، روایت میں اعتراض رہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس کی یہ ہے، اس نے یہ کیا، لیکن اب دیکھیں نماز فرض ہے، نماز فرض ہے تو فرضیت میں، نماز کی فرضیت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ رکوع سب سے پہلے قیام کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو کھڑے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ رکوع کرنا ہے، رکوع میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہے، سجدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اتحیات کی شکل لینی ہے، یہ جو ساری نماز کی کنڈیشن ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں رفع یدین میں ہے، رفع یدین کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، رفع یدین کوئی بڑی بات تو ہے نہیں۔ بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ فرض ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز ختم۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایسی باتیں کر کے لوگوں میں انتشار کیوں پھیلاتے ہیں؟ رفع یدین ہے نا، کوئی فرض چیز تو نہیں ہے۔ رکوع فرض ہے، ہاں اس میں اختلاف رہا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ پہلے جو ہے سجدہ آتا ہے بعد میں رکوع آتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ سب کے نزدیک یہی ہے کہ پہلے رکوع آئے گا پھر سجدہ آئے گا، پہلے قیام آئے گا پھر اس کے بعد رکوع آئے گا پھر سجدہ آئے گا۔ نماز میں کسی کا اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر نماز کوئی بھی پڑھا رہا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اس میں شافعی بھی کھڑا ہوگا، حنبلی بھی کھڑا ہوگا، حنفی بھی کھڑا ہوگا، مالکی بھی کھڑا ہوگا، کیونکہ نماز کی جو کنڈیشن ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں کوئی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوگا، کوئی ہاتھ جو ہے اوپر باندھ کے کھڑا ہوگا، کوئی ہاتھ نیچے جو ہے باندھ کے کھڑا ہوگا، لیکن نماز کی جو جمعیت ہے، یعنی جمع ہو کر کھڑا ہونا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ بالکل جمع ہو کر کھڑے ہیں، پوری انسانیت کے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں فرض نماز میں، وہ کسی پر اتنی جو ہے الزام تراشی نہیں کرتے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے مختلف طریقوں سے آیا ہے، کسی میں کوئی طریقہ، کسی میں کوئی طریقہ، کسی میں کوئی طریقہ، کسی کو بھی لے لیں اور اس پر جو ہے عمل کرتے رہیں۔ اور یہ عمل جو طریقہ لیا ہے وہ لے کر پھر دوسرے کو غلط کبھی نہیں کہنا، کیونکہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو طریقہ لیا ہے نبی کا بس وہی طریقہ صحیح ہے، باقی اس نے جو طریقہ لیا ہے وہ غلط ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ انتشار۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں میں، جو غیر مسلموں میں ایک بات پھیلے گی کہ دیکھو ان کے اندر ایک جمعیت نہیں ہے، جامعیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نہیں بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدیثیں آئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں بالکل برحق ہیں۔ جو کسی حدیث کے پیچھے جو ہے چل کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ بھی درست ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے اور برا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔